یہاں پہ یونیورسٹیز اور کالجز کو اس طرح سے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ ایک اسپیشل پرسن بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. یہاں پہ اسپیشل پرسن پڑھنے آئے گا یا اس کے لیے اس طرح کی مشکلات ہوں گی. اپنی یونیورسٹی لیپ ٹاپ لے کے جاتی تھی تو میں باقاعدہ وہاں پہ نیچے بیٹھ کے انتظار کرتی تھی کہ کوئی آئے گا تو میرے ساتھ لیپ ٹاپ اوپر لے کے جائے گا تو میں اوپر جاؤں گی. ورنہ تو ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا ہے کہ جب مجھے 3rd فلور 4th فلور پہ چڑھنا پڑا تھا تو میں نے تو بالکل دل میرا ہار گیا تھا کہ بس میں نے نہیں پڑھنا کیونکہ بہت مشکل ہے, روز روز نہیں چڑھا جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین, موجود ہوں پشاور یونیورسٹی کنووکیشن ہال میں. آج یہاں بے نظیر وومن یونیورسٹی کا کنووکیشن تھا. کنووکیشن میں ایک باکمال ایک لڑکی جس نے آج اپنی ڈگری لی ہے, بیسیکلی وہ ڈسیبل ہیں, لیکن اس نے ہمت کر کے اپنے جو تعلیمی سفر ہے اس کو مکمل کیا ہے اور آج جو ڈگری وہ لے چکی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کن حالات میں اس نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اور اس کو اس مقام تک آج لے کے آگے کہ آج وہ اپنا ڈگری وصول کر چکی ہیں. تو سب سے پہلے میڈم آپ اپنا تعارف کریں. اس سے پہلے ہماری جانب سے, میدان ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ نے ہمت کی ہے اور ایک اس کے باوجود, ایک جسمانی کمزوری کے باوجود آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ نے تعلیمی سفر کو مکمل کیا ہے. تو اپنا تعارف کریں, آپ کون ہیں اور کہاں سے آپ آئی ہیں؟ میرا نام سندس اشفاق ہے. میں نے MS مائکرو بایولوجی میں ڈگری لی ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی 410 سے ہے, لیکن میرا ریزیڈنس ادھر پشاور میں ہی ہے. میں نے جن مشکلات کا سامنا کیا ہے وہ یہی ہے کہ میرے لیے یونیورسٹی میں, کالج میں یا اسکول میں دوسری منزل پہ, تیسری چوتھی منزل پہ جانے کا بہت مشکل تھا. کیونکہ یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ یونیورسٹیز اور کالجز کو اس طرح سے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ ایک اسپیشل پرسن بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. یہاں پہ اسپیشل پرسن پڑھنے آئے گا یا اس کے لیے اس طرح کی مشکلات ہوں گی. دوسرا یہ کہ آپ نے اگر یونیورسٹی دیکھی ہو میری تو وہ گیٹ سے لے کر ڈپارٹمنٹ تک کافی راستہ ہے. تو مجھے تو چلے اجازت مل گئی تھی گاڑی اندر تک لے کے جانے کے لیے, لیکن ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو کہ بول نہیں سکتی یا پھر ان کو انکریج اس طرح ہی نہیں کیا گیا کہ وہ آگے بولے کہ بھئی ہمیں مشکل ہے تو ہمیں اس طرح کی اجازت دی جائے. تو میں چاہتی ہوں CM صاحب سے یا حکومت سے کہ وہ یونیورسٹی میں اس طرح کی امپلیمنٹیشن کرے, اس طرح کی اس کا انتظام کرے کہ کوئی ویل چیئر ہو جو ان کو وہاں سے ڈپارٹمنٹ تک لے کے جائے. لفٹ کا سسٹم ہونا چاہیے کیونکہ 3rd 4th فلور تک جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے. آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا ہے, آپ MS کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ لانا مسٹ ہوتا ہے, تھیسس کا کام ہوتا ہے. تو وہ میں خود جو ہے جب میں اپنی یونیورسٹی لیپ ٹاپ لے کے جاتی تھی تو میں باقاعدہ وہاں پہ نیچے بیٹھ کے انتظار کرتی تھی کہ کوئی آئے گا تو میرے ساتھ لیپ ٹاپ اوپر لے کے جائے گا تو میں اوپر جاؤں گی. تو یہ مشکلات ہوتی ہیں, تو یہ اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرنی چاہیے. سندس, یہ بتائیں کہ ایک فزیکل چیلنج کے باوجود وہ کون سی ایک سوچ یا جذبہ تھا کہ جس نے آپ کو اتنا زیادہ اسے انکریج کیا کہ آپ نے تمام تر جو دشواریوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے تعلیمی سفر کو آپ نے مکمل کیا؟ وہ جو آپ وہ انسپریشن کیا تھی آپ کی اس کے پیچھے کے, مطلب کوئی تھا فیملی میں کوئی آپ کو وہ کر رہا تھا, پش کر رہا تھا کہ نہیں آپ نے پڑھنا ہے, یا آپ کے اندر کوئی انر کوئی وہ تھا کہ نہیں میں نے ہر حال میں آگے بڑھنی ہے؟ یہ اس میں جو ہے میرے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ہمیشہ میری ماں نے, میرے باپ نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا, بہت زیادہ. اور دوسرا, جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کوئی کمی رکھی ہو نا, تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بڑا چیلنجنگ ٹائپ کا ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو کہتے ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, پھر وہ ہم جو ہے نا وہ بضد ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. تو لوگوں کی نظریں اور لوگوں کی باتیں وہ اس طرح تھی جو چپتی تھی, لیکن وہ پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ انکریجمنٹ تھی, گھر والوں کی طرف سے, ٹیچرس کی طرف سے. میری سپروائزر جو ہے وہ بہت زیادہ انکریجنگ تھی, جو کلاس میٹس تھی وہ بہت زیادہ ہیلپ فل تھے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بہت زیادہ انسان کو انکریج پھر کرتی ہے آگے پڑھنے کے لیے آگے. ورنہ تو ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا ہے کہ جب مجھے 3rd فلور 4th فلور پہ چڑھنا پڑا تھا تو میں نے تو بالکل دل میرا ہار گیا تھا کہ بس میں نے نہیں پڑھنا کیونکہ بہت مشکل ہے, روز روز نہیں چڑھا جاتا. تو پھر اس پوائنٹ پہ مجھے امی نے سمجھایا ہے کہ 1 2 3 دن تم تک جاؤ گی, پھر تمہیں نارمل لگے گا.
وہ بات تھی کہ وہ بات پکڑ کے میں اس مقام تک آئی ہوں. ڈگری آپ نے کس سبجیکٹ میں لی ہے اور آگے پھر آپ کے ارادے کیا ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس نالج کو کس طرح آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ملک و قوم کے لیے؟ میں نے جو ہے آگے پی ایچ ڈی کرنی ہے انشاءاللہ، میرا ارادہ ہے. ابھی میں ریسنٹلی جو ہے وہ سی ایس ایس اسپائرنٹ ہوں، میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہوں اور اپنے نالج کو جیسے کہ جو کہ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ ایک ریسرچ کا ہے، تو انشاءاللہ میں ریسرچ ٹیکنالوجی میں اپنے ملک کے لیے کام کروں گی انشاءاللہ. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ جیسے جو دوسرے جو فزیکل جو چیلنج جن لوگوں کو درپیش ہیں، جو بچے لڑکے لڑکیاں ہیں، تو آپ کے اس سفر کو لے کے وہ اپنے لیے کیا وہ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی میسیج ان کے لیے بھی آپ؟ ان کو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو چیلنجز ہیں نا، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہم ہار مان جاتے ہیں، پھر ایک بہت بڑا جو اپرچونیٹی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی ہرڈلس کو جو ہے وہ اگنور کیا کریں، اور جو آپ کے ارد گرد لوگ پازیٹیو موجود ہے، پیرنٹس ہے، سبلنگس ہے، فیملی ہے، ان کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو لے کر چلیں اور پڑھیں، آگے جائیں. تھینک یو. ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارکباد اور آپ کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات. ناظرین، سندس اشفاق جیسی باہمت بچیاں جو کہ ہمارے سوسائٹی میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک فزیکل چیلنج کے باوجود اس نے نہ صرف اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا ہے بلکہ وہ پرعزم ہے، اور اس کا جو حوصلہ ہے وہ ابھی بھی وہ آسمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس نے اپنے سامنے ایک اور ٹارگٹ اپنے رکھی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سی ایس ایس بھی کرنی ہے اس نے، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کرنی ہے. تو ہماری نیک دعائیں سندس اشفاق کے ساتھ ہیں، اور ہم باقی جو بچے ہیں جو کسی بھی طرح کی جو رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں تعلیمی سفر میں یا زندگی کے کسی بھی دوڑ میں، ان کے لیے بھی یہ ایک استعارہ ہے کہ وہ ان سے سبق سیکھیں اور اپنی مشکلات پر قابو پا کے کامیابیوں کی جانب سفر کو جاری رکھیں. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.